السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بہنوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل و کرم سے رمضان شریف کا مبارک مہینہ قریب آ پہنچا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نفس کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے سال کے لیے نیکی چارج کرنے کا مہینہ ہے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے ماہ رمضان گزار لے تو سارے سال کے لیے اس کی نفس کی، دل کی، عمل کے لحاظ سے بھی تربیت ہو جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے روزے کو ان 5 چیزوں میں شامل فرمایا ہے جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں دن رات میں ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور زندگی میں ایک دفعہ اگر طاقت ہو راستے کی تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں یہ بنیاد ہے۔ ویسے تو اسلام میں بہت سے احکام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و 70 شعبۃ، اسلام کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ چیز ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا جز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ان 5 چیزوں کو دوسری سب چیزوں پر برتری حاصل ہے کہ ان کے بغیر اسلام کا خیمہ استوار ہوتا ہی نہیں، اسلام کی عبارت بنتی ہی نہیں، یہ 5 چیزیں اگر نہ ہوں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے۔ لکھ دیا گیا، لکھنے کا معنی کیا ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ کسی عذر کے بغیر، بیماری کے بغیر، سفر کے بغیر، عذر کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، اب اس کے بعد ساری عمر بھی وہ روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کی قضائی نہیں ہو سکتی، ایک روزے کی قضائی نہیں ہو سکتی۔ جان بوجھ کے جو شخص تندرست ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سفر پر بھی نہیں ہے، پھر وہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے نا، اب بعد میں وہ شروع ہوتا ہے میں اس کی قضائی دے دیتا ہوں، اس کی قضائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر وہ ندامت کی وجہ سے پشیمان ہو کر اللہ سے معافی مانگے، پروردگارہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پھر اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی جناب سے جو چاہے اس کو عطا کر دے، لیکن وہ روزہ جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا نا، اس کے مداوع کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے میں کسی قسم کی سستی یا بے پرواہی کا مظاہرہ، یہ اسلام سے بے پرواہی کا مظاہرہ ہے۔ وہ تعلق جو اسلام کے ساتھ بندے کا ہے وہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے جب جان بوجھ کر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ تو تعلق ہی ٹوٹ گیا بھائی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، 11 چیزیں ہیں بھائیوں، 11 چیزیں یاد رکھنا۔ وہ 11 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں نہ ہوگی، مسلمانی والی بات کوئی نہیں ہے۔
وہ 11 چیزیں کیا ہیں؟ 6 چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، 5 چیزوں کا تعلق وہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، نسائی میں ہے کہ آپ نمایاں ہو کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے بال بہت سیاہ تھے اور اس کے کپڑے بہت سفید تھے، سفر کا کوئی نام و نشان، کوئی گرد و غبار یا ماندگی اور تھکاوٹ کا کوئی اثر اس کے جسم پر یا کپڑوں پر نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے آ کر سلام کہا، سلام کہہ کے تو بیٹھ گیا۔ کہتا ہے میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ اور میں بھائی ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہتے کوئی ہم میں سے پہچانتا بھی نہیں تھا، سفر کا نشان بھی نہیں تھا۔ اب وہ بیٹھ گیا، کہتا جی قریب ہو جاؤں؟ اور میں ہو جاؤ۔ وہ آگے ہوا، پھر اجازت لیتا لیتا اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت اتری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ مسلمانوں، نبی سے سوال نہ کیا کرو زیادہ، ایسی چیزوں کے متعلق مت پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں پھر وہ اچھی نہیں لگیں گی، ناگوار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے، مسلمانوں کا اسلام میں، کہ اس نے ایک چیز پوچھی وہ حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی۔ اس لیے صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا تھا، نبی سے پوچھا نہ کرو، جو نبی بتایا بس پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ اب مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی کہ جو تربیت یافتہ مہاجرین و انصار تھے وہ تو پوچھتے نہیں تھے، اب جو باہر سے بدو آتے تھے انہیں تو اس بات کا آداب کا علم نہیں تھا، وہ تو پوچھتے تھے۔ اب ان کی خواہش ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی بندہ آئے وہ پوچھے تو ہمیں بھی کچھ مسائل کا علم ہو جائے۔ تو یہ آپ کی مبارک زندگی کے آخری ایام کی بات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جامع مجلس کے ذریعے اسلام کی بنیادیں مسلمانوں کے سامنے نمایاں کر کے رکھ دی۔ وہ اس بندے نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، بندہ مسلمان کب ہوتا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، اور تو رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فعجبنا لہ یسأل و یصدق، ہمیں تعجب ہوا، خود ہی پوچھ رہے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ یہ تو جس طرح کو ماسٹر سوال پوچھ کے کہتا ہے نا، ہاں جی ٹھیک ہے جی بالکل سوال کا جواب، ہمیں تعجب اگر پوچھتا ہے تو یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر وہ کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا چیز ہے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ یقین ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، سب اقتدار کا مالک ہے، علم میں، قدرت میں، تصرف میں، اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پر تیرا یقین ہو۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان ہو، اور اس کی کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں ان پر ایمان ہو،
اور اس کے رسولوں پر ایمان ہو اور وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین ہو، ایمان ہو، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی ہے یا بری، جو کچھ بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے اس کے علم میں۔ جس طرح گزری ہوئی باتوں کو وہ جانتا ہے، موجودہ باتوں کو جانتا ہے، ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز پر بھی یقین نہ ہو، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر یقین نہ ہو، اس کے فرشتوں پر یقین نہ ہو، اس کی کتابوں پر یقین نہ ہو، اس کے رسولوں پر یقین نہ ہو، اور آخرت کا یقین نہ ہو، اور تقدیر کا یقین نہ، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بھائیو وہ 5 چیزیں ہر ایک کو نظر آتی ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تو سب کے سامنے عمل میں آنے والی ہیں، اور یہ 6 چیزوں کا دل میں یقین ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ایک شخص ایک تقدیر کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا بھائی، ایمان نہیں تو مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی۔ جہالت کی وجہ سے کسی کو اگر ہم رعایت دے دیں کہ بھئی یہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، مولویوں نے اسے غلط سمجھایا ہے کہ اگر انکار نہ کرے تو بندہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ انکار کی بات کرتے ہو؟ انکار تو اسلام کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا اگر انکار کر دے، چھوٹی سے چھوٹی بات، کہتا میں نہیں مانتا۔ بات ایسی ہونی چاہیے جو سب جانتے ہوں۔ ایک بات ہی ایسی ہے کہ کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی اس وجہ سے کہ اس نے کبھی سنی نہیں، وہ کہتا نہیں چالا چال ہے، کوئی نہیں حدیث میں نہیں بنتا، اس میں وہ شدت نہیں ہو سکتی۔ ایک معلوم ہے، سب کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ ایک بندہ کہتا میں آخری رسول نہیں مانتا، بے شک نماز پڑھتا رہے، توحید کو مانتا رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا رہے، روزے رکھے، حج کرے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، یہ پکا ہی کافر اور بے ایمان ہے۔ کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ غرض انکار کی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی کسی بات کا بھی جب کوئی انکار کر دیتا ہے نا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر ان 5 چیزوں میں خوبی کیا رہ گئی؟ ان 5 چیزوں کی خصوصیت کیا باقی نہیں میرے بھائی؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر مسلمانی ثابت کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ جب وہ نماز پڑھے گا تو ثابت ہو جائے گا بندہ مسلمان ہے، نہیں پڑھے گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک بندہ بیٹھا رہ گیا، بعد میں انہوں نے بھائی تو مسلمان نہیں ہے؟ کہتا جی مسلمان ہوں۔ فرمایا پھر جماعت نماز نہیں پڑھی؟ کہتا جی میں نے سمجھا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں نے گھر پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو، اگر ایسی کوئی صورت کبھی پیدا ہو جائے کہ اکیلے پڑھ چکے ہو اور جماعت مل جائے تو اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرو، اکیلے پڑھیے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت ہے۔ کوتبہ علیکم الصیام، اور اس میں چونکہ کوئی شدت ہے، سختی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے تھوڑا سا حوصلہ بھی دلایا۔ فرمایا یہ صرف تمہیں پر فرض نہیں ہوئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ ہے مقصد روزے کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ اس بات کی تفصیل ہم انشاءاللہ پھر کسی جمعے میں کریں گے۔ آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جمعے کے چند مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم سب نے اللہ کی توفیق سے روزے رکھنے ہیں۔ فرمایا
ایام معدودات. پہلے تو یہ حوصلہ ایک یہ دیا کہ صرف تمہیں پر نہیں پہلوں پر بھی تھے. پھر اس کا فائدہ بیان کر کے کہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے, گناہوں سے بچ جاؤ گے, بڑی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. دو حوصلے دیے. تیسرا حوصلہ یہ دیا ایام معدودات, چند گنے ہوئے تو دن ہیں, چند دن ہیں گنے ہیں, گنتی کے دن تو گزر ہی جاتے. لو دیکھ لینا, رمضان شروع ہوگا نا تو معلوم ہوگا کہ بڑے گرمی کے روزے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. دیکھتے دیکھتے ہی وہ رخصت ہو جائے گا. بھائیوں کو ایک رخصت ہوا رمضان, کتنے ہی رمضان آئے گزر گئے. ہم ان سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا سکے. اپنی کوشش پوری ہمیں کرنی چاہیے کہ اس رمضان میں کم از کم ہم اتنی سستی نہ کریں جتنی سستی اس سے پہلے کرتے ہیں. جس قدر بھی ہو سکے اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا حوصلہ دینے کے لیے ایام معدودات, چند گنے ہوئے دن ہیں. اچھا, اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی اور رعایتیں سنو. فرمایا اگلی رعایت یہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی بیمار ہے یا وہ سفر پر ہے فعدۃ من ایام اخر, تو وہ روزہ نہ رکھے, سفر میں روزہ نہ رکھے. اجازت ہے, ضروری نہیں ہے. کوئی رکھنا چاہتا ہے نبیڑ سکتا ہے, نبیڑ لے. سفر میں روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے, لیکن رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے تو اجازت ہے. لیکن اگر مشقت ہو جائے نا, مشقت کہ جناب علی گرا پڑا ہے, اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے سفر میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی پھر نہیں ہے سفر کے اندر روزہ رکھنا, جس سے بندہ مصیبت کے اندر ہی مبتلا ہو جائے. یہ کوئی نیکی کی بات پھر نہیں ہے. اس وقت روزہ کھول دے. اور او علی من کان منکم مریضا, جو بیمار ہے, بیمار کو بھی اجازت ہے. بیماری کی پھر اللہ نے کوئی حد بھی مقرر نہیں فرمائی, کتنی کو بیماری ہو. یہ بندے کا اور رب تعالیٰ کا معاملہ ہے. ویسے یہ اللہ کے انعامات میں سے روزہ اس بات کا بھی انعام ہے کہ روزہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اکثر لوگوں کی بیماریاں وہ کم کھانے یا نہ کھانے یا بھوک کی وجہ سے نہیں ہیں. ہم لوگوں کی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے, بے جا کھانے کی وجہ سے, بے وقت کھانے کی وجہ سے, لذت کے لیے کھانے کی وجہ سے, کھائے پر کھاتے چلے جانے کی وجہ سے. اب وہ اندر جو سارا گند جمع ہو چکا ہے, لعلکم تتقون میں یہ بھی شامل ہے کہ ان سے پیدا ہونے والے زہر جو ہے, اندر زہر پیدا ہو چکے ہیں جن کا علاج دنیا کی کسی دوا میں نہیں ہے. روزہ اس کا علاج ہے. ماشاءاللہ روزہ اس کا علاج ہے. آپ روزہ رکھیں گے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کن کن بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے. لیکن ہم نے روزہ اس لیے نہیں رکھنا, سیدھی بات ہے بھائی. یہ تو پھر فاقہ ہو گیا. یہ تو ہندو بھی فاقہ کرتے ہیں, عیسائی بھی فاقہ کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. فاقے سے علاج, فاقے سے علاج. ان کا فاقہ ان کے لیے عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوائے اور دنیا کے ایک چھوٹے سے فائدے کے ان کو کچھ حاصل نہیں. ہمیں تو روزے سے اتنی نعمتیں ملنی ہیں انشاءاللہ. جنت کا وہ دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ کھل جانا ہے. اور وہ جو روزے کی فضیلتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں, میں وہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں, صحیح بخاری میں اور مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف, ابن آدم کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ایک عمل کیا, اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کا ایک عمل کا صرف ایک ثواب نہیں دے گا, 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. قال اللہ الا الصوم,
اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، اس کا شمار والی بات کوئی نہیں کہ کتنے گنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ فإنه لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، یہ بندہ اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت صرف میری خاطر چھوڑ رہا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ اس نے میری لیے سب کو چھوڑا، اس لیے اس کی جزا میں دوں گا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں عطا ہوتی ہے، اس کے نصیب میں دو خوشیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں جو روزے دار کے سوا کسی کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ وہ دو خوشیاں کیا ہیں؟ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جب روزہ کھولتا ہے، ماشاءاللہ شربت بھی پڑا ہوا ہے، سموسے پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں، کھجورے، ہر چیز دنیا کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، گھر میں دیکھنے والا بھی نہیں۔ وہ ایمان ہی ہے نا جو انسان کو روک دیتا ہے کہ نہیں کھانی بھئی، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ ایمان نہ ہو تو جلسہ افطاری کا ہے، وہ اذان سے پہلے کھا پی کے بھاگ جاتے ہیں۔ پڑھا ہوگا اپنے اخباروں میں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اور وہ افطار پارٹی ہوتی، افطار پارٹی ان کی ایسی ہے کہ وہ اذان سے پہلے کھا پی کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ خوشی اللہ کی قسم کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ جو اللہ کے حکم پر بندھا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، نہیں کوئی چیز کھاتا، جب وہ کھولتا ہے نا روزہ، بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو وہ ایک خوشی تو یہ نصیب ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی جب وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے، اس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور کس طرح ڈھال بنتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرما دی۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہونا، اب اس نے یہ طے کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، صرف نافرمانی نہیں، فَلَا يَرْفَثْ، کوئی جنسی شہوانی بات نہیں کرنی، جنسی شہوانی بات سے بچنا، وَلَا يَسْخَبْ، شور نہیں کرنا، اونچی اونچی بولنا نہیں ہے، روزے میں اونچی شور نہیں کرنا۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی اگر گالی گلوچ شروع کر دے، لڑنا شروع کر دے، جواب نہیں دینا، اللہ جواب کا حق تو ہے نا، جو زیادتی کرے اس کو زیادتی کرو تمہیں، فرمایا نہیں، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میں تمہارے اس گالی گلوچ، اس زیادتی کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو خیر میں اللہ تعالیٰ کی جو رعایتیں وہ شمار کر رہا تھا، فرمایا پہلے تو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پہلوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، دن ہیں چند گنتی کے، جو تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ شروع اسلام میں یہ رعایت تھی، بخاری شریف میں ہے کہ چونکہ عادت نہیں تھی مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت تھی کہ جو روزہ نہ بھی رکھنا چاہے، طاقت ہے بھی تو وہ روزہ نہ رکھے، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب روزے ماہ رمضان میں جو شخص اپنے گھر موجود ہے وہ لازماً روزہ رکھے، طاقت ہے تو وہ روزہ ضرور رکھے، فدیے والی بات اب ختم ہے۔
البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے کہا علی الذین یطیقونہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بڑی تکلیف سے رکھتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ بیمار تو تندرست ہو کر رکھ لے گا نا، مسافر سفر ختم ہوگا تو رکھ لے گا نا۔ اب ایک شخص میں طاقت ہی نہیں رہے گی، یطیقونہ یتجشمونہ مانا کیا کہ ان کو تکلیف ہی حد سے زیادہ ہوتی ہے اور اب امید بھی نہیں کہ بعد میں تندرستی ہوگی۔ کئی ایسے مریض ہوتے، بوڑھا ہے 70-80 سال کا ہو گیا، 90 سال کا ہو گیا، وہ زیادہ کھانا کھا نہیں سکتا، معدہ برداشت نہیں کرتا، تھوڑی دیر بعد اس کو کھانا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ تو بخاری شریف میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، 100 برس کی اللہ نے انہیں عمر عطا فرمائی، تو جب آخری ان کے سال ہوئے تو ایک دن ہی انہوں نے 30 آدمیوں کو بلایا، 30 مسکینوں کو، اور ان کو کھانا کھلا دیا، وہ پورے مہینے کا فدیہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی تندرستی کی امید نہیں ہے، ایسے بھی کئی ہوتے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ وہ تندرست، گردہ ہی نکلا ہوا ہے بیچارے کا، یا کوئی اس قسم کا شوگر کا ہے کہ اس کا لبن کام کرنا ہی چھوڑ گیا ہے، تو ابھی تک عام لوگوں کے پاس اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہیں نازل کیا، فرمایا جس نے جان لیا، جس کو نہیں جانا اس نے نہیں جانا۔ اس لیے یہ کہنا فلاں بیماری لا علاج ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک اس کا علم نہیں ہو سکا، جب تک انسولین نہیں نکلی تھی اس وقت تک لوگ وہ بہت جلدی موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، اب انسولین دریافت ہو گئی، انسولین وہ جو لبلبہ بناتا ہے وہ باہر سے دی جاتی ہے، لوگ ماشاءاللہ اچھے وقت ان کا گزرتا رہتا ہے، وہ روزہ رکھ بھی لیں تو اگر طاقت ان کی بحال ہے کچھ تو روزہ ان کے لیے بھی مفید ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ شوگر والا بھی اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے مفید ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں۔ لیکن اگر فی الواقع کوئی شخص عمر بھی زیادہ ہو گئی اور وہ برداشت ہو سکتا ہی نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایسا نہیں ہے میں اس کو پیسے پکڑا دیے، 100 روپے ایک دن کا دے دیا یا جتنا اس نے جا کر سوٹ خرید لیا، نہیں، یہ کھانا تو نہیں نہ کھلایا، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، یا تو اس کو راشن لے کے آپ دے دیں، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اکٹھا ہی کوئی 30 مسکین، کوئی طالب علم قسم کے سفید پوش قسم کے لوگ ان کو بلا کر کھانا، ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، بس یہ ہے فدیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اور جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا۔ اب رہ گیا ایک مسئلہ ان عورتوں کو جو حاملہ ہیں اور مرضعہ ہیں، دودھ پلاتی ہیں اور حمل والی ہیں، ان کا مسئلہ بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں یہ فدیہ دے دیں، لیکن فدیے والی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اصل تو قرآن و حدیث ہی ہے نا۔ ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی ہے۔ اچھا، کئی لوگ اس حدیث کو نقل کرتے۔ آج ہی ایک نے مجھے فون کیا کہ جی جو حمل والی عورت ہے اور دودھ پلانے والی وہ فدیہ کس طرح دے؟ میں نے کہا وہ فدیہ کیوں دے؟ کہتا جی حدیث آتی ہے۔ میں نے کہا حدیث ہے؟ وہ کہتا ہے ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، فلاں میں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نکال کے مجھے۔ کہتا میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو اتنے میں نے وہ حدیث نکال لی ابو داؤد میں سے، ترمذی میں سے، اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی ہے، والصوم، اور روزہ بھی معاف فرما دیا ہے۔ الفاظ یاد رکھنا کیونکہ یہ عام اس پر بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو حدیث آپ کو یاد رہے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ حدیث سے کیا بات نکلتی ہے جو لوگ نکالتے ہیں مگر نہیں نکلتی۔ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے، والصوم، روزہ بھی معاف کر دیا ہے۔
وعن الحامل والمرضع، حاملہ عورت اور مرضعہ سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے. اب اس میں تو صاف آ گیا بھی حاملہ سے روزہ معاف ہے اور دودھ پلانے والے سے بھی روزہ معاف ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی تو ہے بھی مسافر سے بھی معاف ہے. اب مسافر سے معافی کیا کلی معافی ہے یا سفر کی حالت میں معافی ہے؟ جب سفر کی حالت ختم ہوگی تو اس کو جناب پھر دینی پڑے گی قضا. اسی طرح سے حاملہ حمل کی حالت ہے وہ نہیں نبھا سکتی، نہ رکھے روزہ. جب وہ حالت ختم ہوگی تو پھر رکھ لے. جی پھر تو اس نے دودھ پلانا ہے، چلو دودھ پلانا ہے تو وہ بھی آخر ختم تو ہونا ہے، جی آگے پھر شروع ہو گیا. بھائی اگر اس کا ارادہ پکا ہے تو اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے اگلا حمل جب اس کو ہوا تو پچھلے بچے کو بھی سنبھال رہی ہے کہ نہیں سنبھال رہی؟ فیڈر جو نکلے ہوئے ہیں، دودھ بھی موجود ہے، گائیوں کے بھی موجود ہے، بھینسوں کا موجود ہے. ڈبے کا دودھ تو ختم ہوتا ہی نہیں، جہاں سے مرضی خرید لو. اس لیے اسے وہ روزہ رکھنا پڑے گا. اس سال رکھ سکے ٹھیک ہے، اگر رہ جائے اگلے سال جب اللہ توفیق دے. 2 سال میں بیمار رہا، 1 سال میرے 16 روزے رہ گئے، اگلے سال پھر 24 کٹھے ہی رہ گئے، 40 روزے ذمہ پڑ گئے. ماشاءاللہ اس سے اگلے سال میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے کبھی 2 کبھی 3 40 پورے کر لیے. اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے. جب ارادہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. اس لیے حمل والی عورت اور دودھ والی کے متعلق کوئی صحیح حدیث ایسی ہو کہ وہ جناب علی بعد میں روزہ رکھنے کی بجائے وہ کیا کر لے، فدیہ دے دے، یہ بات نہیں ہے. اسے روزہ رکھنا پڑے گا اور وہ روزہ ہی اس کے لیے دنیا میں بھی اس کے حق میں اکسیر ہے اور آخرت میں بھی اس پر فرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا. ہاں مسافر کے لیے اختیار ہے، بیمار کے لیے اختیار ہے، اور اسی طرح حاملہ اور مرضعہ بھی اسی حکم میں ہیں کہ جس طرح مسافر سے اللہ نے روزہ معاف کیا ہے بعد میں رکھ لے گا، اسی طرح حاملہ سے بھی معاف کیا ہے وہ بعد میں رکھ لے گی. دودھ پلانے والی کو بھی معاف کیا وہ بھی بعد میں رکھ لے گی. میرے بھائیوں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں صبح تو چند مسلمانوں میں بدعات شروع ہے، وہ 1-2 کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ روزہ رکھنے کی انہوں نے ایک نیت بنائی ہوئی ہے، کیلنڈروں پر چھپی ہوئی ہے، اور وہ اتنی جاہلانہ نیت ہے کہ اس کے الفاظ پر اگر غور کرو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس قدر جاہلانہ نیت ہے. الفاظ اس کے یہ لکھتے ہیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اس کا لفظی معنی ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت میں کرتا ہوں. کل غدن کہتے ہیں نا، کل کے روزے کی نیت. روزہ تو آج رکھ رہا ہے، نیت تو کل کے روزے کی کر رہا ہے. یہ کون سی دانش مندی ہے بھائی؟ جس نے یہ الفاظ بنائے پکا ہی کوئی بیوقوف تھا، عقل کا کوڑا تھا. اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ نویت الیوم، نویت آج میں نیت کرتا ہوں، میں آج روزے کی نیت. وہ کہتا ہے اب صوم غدن نویت، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں، نہ یہ کہنا اب صوم الیوم نویت، نہ کہنا اب صوم غدن نویت. منہ سے الفاظ کہنے ہی نہیں، دل میں نیت کر لینی ہے. روزہ رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لینا ہے. سحری کھانا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تاکید ہے، فرمایا سحری کیا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. روزہ آسانی سے نپ جاتا ہے، پریشانی پیدا نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص نیت اس نے کی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ رمضان شریف کے شروع میں نیت ہونی چاہیے. ہم سب کی نیت ہے انشاءاللہ 30 کے 30 روزے رکھیں گے، الگ نیت کی ضرورت ہی نہیں، کٹھی نیت ہوگی. ماشاءاللہ ہماری پکی نیت ہے 30 روزے ہم نے رکھنے. بسم اللہ پڑھو، کھانا کھا لو. اگر جاگ نہیں آئی، نیت شروع رمضان میں ہو چکی ہے، روزہ آپ کا درست ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر نہیں اٹھ سکے تب بھی روزہ آپ کا درست ہے. اچھا، اب اگر ایک شخص پر غسل فرض ہے اور ادھر اذان ہونے والی ہے، اب نہاتا ہے تو کھانا جاتا ہے، تو اس کو چاہیے پہلے کھانا کھا لے. کھانا کھا لے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ آپ پر غسل فرض ہوتا تھا، آپ پہلے کھانا کھا لیتے تھے، پھر غسل کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے،
تو اذان سننے کے ساتھ ہی آپ پر لازم نہیں کھانا چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سحری کر رہا ہو، کئی سحری کہتے ہیں، یہ لفظ بھی ٹھیک کر لینا، سحر کہتے ہیں جادو کو، سحری تو جادو ہو گیا، سحر ہوتا ہے. سحر کا معنی ہے جس کو پنجابی سرگی کہتے ہیں، سحری ہے. سحری ایک شخص کر رہا ہے، اذان ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سحری کا کھانا کھا رہا ہو، اذان برتن اس کے ہاتھ میں ہو، اذان ہو جائے تو اپنی حاجت پوری کر لے، کھانا پورا کھا لے، تسلی کے ساتھ کھا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت مسلمانوں کو عطا فرمائی. اچھا، اب مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور جو اضافے کیا اس میں، ان میں ایک بہت بڑا اضافہ وہ اور ایک جو کمی پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا سال ہی 2 اذانیں ہوتی تھی فجر کی. پہلی اذان سے لوگ اٹھتے تھے، اٹھ کر جناب علی وہ اپنا کسی نے تہجد پڑھنی ہے، فجر کی تیاری کرنی ہے، کر سکتا تھا. دوسری اذان کے ساتھ پھر وہ نماز کے لیے آ جاتے تھے. اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو 2 مؤذن الگ الگ ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن تھے جناب بلال رضی اللہ عنہ، سید المؤذنین. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ بلال جو ہے نا وہ تو رات اذان کہہ دیتا ہے، پہلی فجر جب ہوتی ہے نا اس وقت کہہ دیتا ہے. اور عبداللہ بن ام مکتوم وہ دوسری فجر کے وقت اذان کہتا ہے، کیونکہ وہ نابینا تھے. لوگ ان کو کہتے ہیں جی روشنی ہو گئی ہے، فجر ہو گئی، وہ پھر دوسری اذان کہتے تھے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بلال رات اذان کہتا ہے. اس کی اذان وہ اس لیے کہتا ہے کہ جو قیام کر رہے ہیں وہ جا کر کھانا کھا لے، جو سوئے ہوئے وہ اٹھ جائے. یہ مقصد بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا بلال کی اذان سنو تو کھانا کھاتے رہو، جب عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہو پھر کھانا تم چھوڑ دو. اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ پہلی اذان تو انہوں نے چھوڑ ہی دی ہے. اس کی جگہ یا تو سائرن بجتا ہے یا کہیں نگارے بجتے ہیں. عجیب و غریب سلسلہ، کوئی گلیوں میں جناب آواز دیتا پھرتا ہے، کوئی کچھ کرتا پھرتا ہے، کوئی کچھ کرتا، سپیکر میں اعلانات ہو رہے. وہ جو سنت ہے وہ ترک کر دی، وہ ترک کر کے سائرن بجانا شروع کر دیا، کسی نے ڈھول ڈمکے بجانے شروع کر دیا، کسی نے گولا داغنا شروع کر دیا، توپ کا گولا داغا جا رہا ہے، جی وقت ہو گیا روزہ رکھنے کا. پھر دوسری اذان سحری ختم ہوتی ہے، بلکہ روزہ جب کھولا جاتا ہے اس وقت بھی اذان کے ساتھ کھولا جاتا ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ سائرن کے لیے کسی آلے کی ضرورت ہے، نگارے کے لیے آلے کی ضرورت ہے، گولے کے لیے توپ کی ضرورت ہے. مسلمان کسی جنگل میں ہے، کسی صحرا میں ہے، کسی سمندر میں بس رہا ہے. سمندر میں بھی لوگ بستے ہیں. مشرقی پاکستان میں اللہ بنگلہ دیش اب بن گیا. مسلمانوں کی بد نصیبی، کتنے گھر پانی میں انہوں نے بنا کے نا اپنا گھر بنا کے کشتی نما، وہ رہ ہی پانی میں رہ رہے ہیں. تو اسی طرح سمندروں میں بھی لوگ آباد ہیں. وہاں اذان کہے، اذان کہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریڈیو تو کیا خبر ہے کتنے دن ہے، کب جب جنگ عالمگیر ہوگی تو سمجھ آتا ہے یہ ترقیاں پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی اس سے پہلے ہو چکی ہیں. کتنی دفعہ دنیا فنا ہوئی، چند لوگ بچے، دوبارہ پھر وہ آگے بڑھنے شروع ہو گئے. اسلام کی بنیاد فطرت پر ہے کہ کوئی شخص کہیں بھی رہتا ہے وہ چاند کو دیکھے گا. چاند طلوع ہو گیا روزہ رکھنا شروع کر دے، چاند طلوع ہو گیا روزہ ختم کر کے عید کر لو. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ریڈیو سے اعلان ہو تو ہم اس پر روزہ رکھیں. چاند نظر آتا ہے تو رکھ لو، 29 کو نہیں نظر آیا 30 دن پورے کر کے اپنا ماہ رمضان کا سلسلہ اور عید کا سلسلہ جو ہے اس کو درست کر لو. یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے اللہ نے کیلنڈر سورج کے مطابق نہیں رکھا. حج کا کیلنڈر، روزے کا کیلنڈر، طلاق کی جو عدت ہے، اسی طریقے سے جتنے دین کے معاملات ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے چاند کے حساب سے رکھے ہوئے. تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. مسلمانوں میں یہ جو بدعات آ گئی، عیسائیوں سے یہ چیزیں آئی ہیں اور غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آئی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے.
تو میرے بھائیوں ہمیں غنیمت سمجھنی چاہیے. روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے انشاءاللہ رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.